ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ۔ عقیدہ ختم نبوت قرآن کریم سے بھی ثابت ہے۔ ایک آیت تو بہت ہی واضح اور صریح ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ تو اس میں اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور خاتم النبیین قرار دیا ہے، اور اس کے علاوہ علماء نے محنتیں کی ہیں۔ قرآن کریم کی بے شمار آیات سے یہ مسئلہ ختم نبوت ثابت ہوتا ہے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ختم نبوت کے عنوان سے ایک کتاب لکھی، اس میں 100 کے قریب آیات جمع کی ہیں جن سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے، اور علماء نے اس پر مزید محنت کی تو بہت سی آیات ہیں، 100 سے زائد آیات ہیں جن سے یہ ختم نبوت کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ پھر 200 احادیث ہیں جو اس ختم نبوت کے مسئلے کو بتاتی ہیں، اس میں صحاح ستہ کی احادیث بھی ہیں اور دیگر کتابوں کی حدیث، بخاری اور مسلم کی بھی حدیثیں کہ جس میں یہ بات بتائی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی۔ اسی طرح سے امت کا سب سے پہلا اجماع جس مسئلے پر ہوا ہے وہ اسی ختم نبوت کے عقیدے پر ہوا کہ جب مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف ایک لشکر تیار کیا، تمام بڑے بڑے صحابہ کرام کو اس میں جمع کیا، اور حضرت خالد ابن ولید کی سربراہی میں وہ لشکر بھیجا۔ تمام صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اقدام کی تائید اور توثیق کی۔ کسی ایک صحابی سے بھی مخالفت ثابت نہیں کہ اس نے اس کی مخالفت کی ہو کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، وہ لوگ تو کلمہ پڑھتے ہیں، آپ ان کے خلاف لشکر بھیج رہے ہیں۔ لیکن نہیں، انہوں نے کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا، اور ایک جھوٹے نبی نے دعویٰ کیا مسلمہ کذاب نے، اور ان لوگوں نے ان کی اتباع کی تو ان کے خلاف لشکر کشی۔ اور صحابہ کرام کے اجماع امت کا سب سے قوی اجماع ہے، اور اس کے بعد سے آج تک امت کا اس بات پر اتفاق چلا آ رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اس میں کبھی بھی امت مسلمہ میں دو رائے نہیں ہوئی کہ کبھی کچھ لوگوں نے، کچھ علماء نے اختلاف کیا ہو کہ نہیں، عقیدہ ختم نبوت دین کا کوئی اہم جز نہیں ہے اور ضروری بات نہیں ہے۔ تو جو مسئلہ قرآن کریم سے ثابت ہو، جو مسئلہ متعدد احادیث سے ثابت ہو، جس پر امت کا اجماع اور اتفاق ہو، وہ مسئلہ، وہ بات تو قطعی اور یقینی ہے، لہذا اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور جو شخص اس ختم نبوت کے عقیدے پر ایمان نہیں رکھتا، اس کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ یہاں ایک بات اور بھی ضروری ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو دین کی بنیادی باتیں ہیں، ان کو اسی مفہوم کے ساتھ ماننا ضروری ہے جس مفہوم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، تابعین سے آج تک امت کا اتفاق چلا آ رہا ہے۔ جو مفہوم امت نے سمجھا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو بتایا ہے، صحابہ کرام نے جو بتایا ہے، جو اس کو وہ سمجھتے رہے، اس مفہوم کو ماننا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ایک بات تو مانے لیکن اس کا مفہوم بدل دے، اس میں ایسی تعویل کرے جس سے اس کا مفہوم اور معنی بدل جائے، اور وہ معنی مفہوم امت کی اجتماعی تعامل کے خلاف ہو، اور انہوں نے جو مفہوم بتایا اور سمجھا اس کے خلاف ہو، تو
تو اس کو بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ یہ آدمی اس بات کو نہیں مانتا۔ مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے میں نماز کو مانتا ہوں، لیکن نماز کا مفہوم یہ نہیں ہے جو آپ کرتے ہیں کہ پاکی پہلے حاصل کی جائے، قبلے کی طرف رخ ہو اور اس کے بعد پھر تکبیر تحریمہ سے نماز کو شروع کیا جائے، سلام پر ختم کیا جائے، درمیان میں رکوع سجدہ قیام، یہ نہیں، بلکہ وہ کہے کہ جی نماز کا مفہوم تو بس صرف دعا کرنا ہے یا کوئی اور مفہوم اس کا بتائے، تو یہی کہا جائے گا کہ یہ نماز کو ماننے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے ایسا نماز کا مفہوم گھڑا ہے جس پر آج تک امت نے نہ اس مفہوم کو سمجھا، نہ اس مفہوم کو بیان کیا، نہ اس کے مطابق عمل کیا۔ ایک آدمی کہے میں قرآن کریم کو مانتا ہوں، لیکن یہ قرآن کریم جو تم پڑھتے ہو یہ نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے، تو یہی کہا جائے گا کہ یہ قرآن کریم کا ماننے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر ایک آدمی ختم نبوت یا خاتم النبیین کے معنی میں کوئی ایسی تعویل کرے جو 1400 سال کے علماء اور امت کے جو صلحاء ہیں اور امت کے جو لوگ ہیں، افراد ہیں، انہوں نے اس کو اختیار نہیں کیا، تو یہی کہا جائے گا کہ یہ ختم نبوت کو نہیں مانتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کا صاف صاف معنی یہ بیان کیا ہے کہ نبوت اور رسالت مجھ پر ختم ہو چکی اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے، صاف الفاظ میں وضاحت کے ساتھ، اور صحابہ کرام نے خاتم النبیین کا یہی معنی اور مفہوم سمجھا ہے، اور اس وقت سے آج تک مسلمان کے جتنے بھی مفسرین ہیں، علماء ہیں، فقہاء ہیں، محدثین ہیں، وہ خاتم النبیین کا یہی معنی اور مفہوم سمجھتے ہیں کہ نبوت آپ پر ہر طرح سے ختم ہو گئی، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، چاہے وہ کسی شکل میں۔ ہم ختم نبوت پہ اپنا گھر بار لٹانا جانتے ہیں، ہم ختم نبوت پہ اپنا گھر بار